انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق عقیدہ۔ وحی نبوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ جو کسی غیر نبی کے لیے وحی نبوت مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے اور اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ولی کے دل میں سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے جو چیز القاء کی جائے اس کو الہام کہتے ہیں۔ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے محنت کے ذریعے یہ حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے نبوت ملتی ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب کے قابل بناتا ہے، جو نبوت سے پہلے بھی رذیلہ اخلاق سے پاک اور منزہ ہوتا ہے اور اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر تمام درجات ولایت طے کر چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے نسب، اپنے جسم، اپنے قول، اپنے فعل، حرکات و سکنات اور ہر ایسی بات سے وہ پاک ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ نبی کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے، ایسی عقل کہ جو اوروں سے بدرجہ افضل و اعلیٰ ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑے فلسفی، منطقی، دانا آدمی کی عقل بھی نبی کی عقل کے 1,00,000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو منصب نبوت عطا کرنا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ نبوت، رسالت کسبی نہیں ہے، محنت مشقت سے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی نبی سے نبوت کا زوال جائز سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ نبوت نبی سے لی جا سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی سے نبوت کبھی بھی زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اماموں کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح معصوم ماننا اور معصوم سمجھنا یہ گمراہی اور بد دینی ہے۔ عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہوتا ہے، بخلاف ائمہ اور اولیاء کرام علیہم السلام علیہم الرضوان کے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، اور فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ اولیاء کرام، ائمہ کرام اور اللہ کے نیک اور مقرب بندے وہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اگر بالفرض والمحال ان سے گناہ کوئی صادر ہو بھی جائے تو وہ شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شرک، کفر اور ہر ایسے امر سے، ہر ایسے کام سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، پاک ہوتے ہیں۔ مثلا جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ اور ایسی رذیلہ صفات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔
اور وجاہت اور مروت کے خلاف جو کام ہوں ان سے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جتنے بھی احکام نازل فرمائے انہوں نے سب کے سب بندوں تک پہنچا دیے۔ جو آدمی یہ کہے، یہ عقیدہ رکھے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے اللہ کے بندوں تک، اپنی امت تک نہیں پہنچایا، چھپائے رکھا، تکیہ کیا، یا کسی کے خوف کی وجہ سے اس کو بندوں تک نہیں پہنچایا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام احکام تبلیغیہ میں سہو و نسیان سے پاک ہوتے ہیں، یعنی احکام تبلیغیہ میں نہ ان کو سہو ہوتا ہے نہ ان کو نسیان ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جسم برس، جذام اور ہر ایسے مرض سے جو نفرت کا باعث ہو پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نبی کا جسم ہر ایسی بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں اور جن سے لوگوں کو حقارت معلوم ہو۔ نبی کا جسم ایسی بیماری سے اور ایسے عیب سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس بارے میں یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑا جو گرتا تھا وہ اٹھا کر پھر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں آئی ہیں، اللہ نے ان کی آزمائشیں کی ہیں، بہت بیماریاں، بہت دکھ آئے ان کو، لیکن اس قسم کی بیماری، اس قسم کا جسم نہیں ہوا کہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ کسی کے جسم میں کیڑوں کا پڑ جانا یہ نفرت کا باعث ہوتا ہے، لوگ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، تو لہذا ایسی روایات قابل حجت نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، یعنی غیب کی خبریں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم جو ان کو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہے، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، ان کا اپنا ذاتی علم نہیں ہے، لہذا ان کا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ عطائی علم محال ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو علم ہے وہ عطائی ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق علم غیب کی جو نفی کریں وہ اس آیت کے مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن کی بعض آیتیں مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق اس بات کی آیات بھی موجود ہیں، نفی کی آیات بھی موجود ہیں۔ جہاں نفی ہے تو وہ ذاتی کی نفی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر ان کو کچھ حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو لہذا جہاں نفی ہے وہ ذاتی کی نفی ہے، اور جہاں اثبات ہے وہ عطائی کا اثبات ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اگر ان کے لیے علم غیب مانا جائے تو اللہ کے لیے بھی یہ علم غیب ہے، انبیاء کے لیے بھی علم غیب ہے، یہ تو برابری ہو گئی۔ بھئی برابری تو تب ہوتی جب اللہ کا علم عطائی ہوتا، نبیوں کا علم بھی عطائی ہوتا، تب برابری ٹھہرتی۔ اللہ کو بھی کسی نے دیا ہو، نبیوں کو بھی کسی نے دیا ہو، تب برابری ہو سکتی ہے، یا اللہ کا علم بھی ذاتی، نبیوں کا علم بھی ذاتی، تب بھی برابری کا امکان ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کا علم ذاتی ہے اور انبیاء کا علم عطائی ہے تو اس میں برابری کا تو احتمال ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام مخلوق سے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بلند رتبہ، بلند مقام، اعلیٰ درجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، اور ولی کتنے سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بڑے مرتبے والا بھی کیوں نہ ہو، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا نبی کے برابر سمجھے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، اور کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین اور تکذیب یہ کفر ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی بھی نبی کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی تھوڑی سی بھی توہین کرے، بے ادبی کرے یا انکار کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ بعض کا ذکر صراحتاً قرآن میں آیا، ان کے نام مذکور ہوئے، اور بعض کا ذکر قرآن میں صراحتاً نہیں آیا۔ جن کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں وہ یہ ہیں، تقریباً 25 نام ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے جن کے قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت داود، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی قرآن پاک میں صراحتاً آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا مٹی سے، اور اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام اسماء و مسمیات کا ان کو علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان نے جو از قسم جن تھا، بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس نے سجدہ نہ کیا اور مردود ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے کسی انسان کا وجود نہیں تھا کائنات میں، باقی سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی آدم والا یا آدم کی اولاد۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کا باپ۔